السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کال کے ناظرین، آپ سب کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کیجئے۔ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہنے کا سائنس جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے، جو آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جانکنی کے عالم میں تھے، پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے عورتوں کو تلقین کی کہ اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگیں، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتوں اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا، اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولین صحابہ کرام میں سے تھے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے دوران پہلی بار 9 تکبیریں کہی تھیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور انسان عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں۔ وہ نہ تو پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلائیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک ذمہ داری سونپ کر ایک محدود وقت کے لیے اس سفر پر روانہ کیا۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر واپس جائیں، کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جانے والوں کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔